الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدی الناس فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تندرستی دی اور بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ ان نعمتوں کا ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم لوگوں کی نظر جو ہے پریشانیوں پر زیادہ جاتی ہے اور دنیا کا ہر آدمی زیادہ نعمتوں کو دیکھتا نہیں بلکہ پریشانیوں کو دیکھتا ہے اور زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا نظریات جو ہیں اور ہمارا دل کا رخ جو ہے زیادہ نعمتوں کی طرف رکھنا چاہیے تاکہ پریشانیاں کا ٹینشن جو ہے اور پریشانیوں کی جو فکر ہے یہ کم ہو جائے۔ ایک بزرگ ان کا عضو کٹ رہا تو وہ الحمدللہ کہہ رہے تھے کسی بیماری کی وجہ سے وہ انگلیاں نکل رہی تھی، سب نکلتے جا رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کی تعریف میں مست تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے تو عضو نکل رہے ہیں؟ کہنے لگے میری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اور میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، یہ میرے پاس بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم نعمتوں کی طرف رخ کریں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، کوڑی ہے، فالج لگا ہوا ہے، زمین پر پڑا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو اس پر کوئی اللہ کی نعمت ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا کوئی عضو اس کا کام نہیں کرتا، کیا نعمت ہے؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آدمی اچھی طرح پیشاب کر سکتا ہے، استنجا اچھی طرح کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم نعمتوں کو دیکھیں، جب ہماری نگاہ نعمتوں پر جائے گی تو پھر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی۔ شکر ادا کریں گے تو آدمی کہ دلی بیماریاں جو روحانی بیماریاں ہیں، تکبر ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف توجہ دیں گے تو دوسروں کی برائیوں کی طرف ہماری نگاہ نہیں جائے گی۔ تو ایک تو زندگی میں ہم اللہ کی رحمتوں کی طرف دیکھیں۔ ایک غریب آدمی اور ایک مالدار آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگا مالدار کہ میری مالداری کب چھین لی جائے گی؟ غریب نے پوچھا میری غربت یہ اللہ کو پوچھو۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، حق تعالیٰ کے سے کلام کیا تو ان دونوں کی باتیں بھی پوچھی۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ غریب ہماری نعمتوں کی قدر کرے اور شکر گزاری کرے تو ہم نعمتیں بڑھا دیں گے، اور مالدار ہماری نعمتوں کی ناقدری کرے، ناشکری کرے، نعمتوں کو غلط کاموں میں استعمال کرنے لگے تو ہم چھین لیں گے۔ تو یہ غریب اور مالدار دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے
اور پوچھا کہ حق تعالیٰ کو ہمارے احوال کے بارے میں پوچھا کہ ہاں، مالدار کو کہا کہ اگر تو نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو یہ نعمتیں چھین لی جائے گی، اور مالدار نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا۔ غریب کو کہا ایک لنگی تھی، کہا اگر اللہ کی نعمتوں کی قدر کی تو اللہ بڑھا دیں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، جیسے قرآن میں ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو تو ہم نعمتیں بڑھا دیں گے۔ تو غریب نے کہا ہے ہی کیا، ایک لنگی ہے۔ پھر یہ کہیں کام سے جنگل میں گئے، تیز طوفان ہوا آئی، وہ لنگی بھی اڑا دی، اب ننگا جنگل میں پھر رہا ہے۔ اب اس کو اللہ کی نعمت کی قدر سمجھ میں آئی کہ لنگی تھی، کم سے کم سطر تو چھپا رہا تھا۔ تو ہم لوگوں کی نگاہ جو ہیں اس وقت سب سے بڑی ضرورت جو ہے اللہ کی نعمتوں کی طرف، اور ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا ہم لوگ جن نعمتوں میں مست رہتے ہیں، یہ نعمتوں کو جتنا ہم صحیح استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی فکر کریں۔ مثلاً ہمیں آنکھ دی، دیکھ رہے ہیں، اندھا پن نہیں ہے، تو اس کی قدر یہ ہے قرآن پڑھے، ان آنکھوں کے ذریعے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رووے۔ اسی طرح ہمارے پاس اگر علم ہے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی فکر کرے، نمبر زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ تیسرے نمبر، ہم اپنی ساری ضرورتوں کو اللہ سے مانگیں، یہ دل میں جما لے کہ ساری نعمتوں کا مالک اللہ ہے، اور ساری نعمتیں اللہ کے خزانے میں سے ملتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ ہمارے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، عزت کا، روزی کا، موت کا، تندرستی کا، بیماری کا، اولاد دینے کا، حفاظت کرنے کا، سارے کے سارے خزانے اللہ کے لبریز بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہے، ایک دعا ہے۔ دوسرا، ان نعمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ تقویٰ ہے۔ تیسرا، ہم اللہ سے معافی مانگے، یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اللہ کے خزانوں تک پہنچا دے گا۔ ایک کسان آدمی کسی بزرگ کے پاس پہنچا، کہنے لگا اب دنیا کے ملکوں کے سفر کرتے ہیں تو یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ والوں کو اللہ جو ہیں حفاظت بھی کرتے ہیں اور دل میں بات بھی ڈالتے ہیں۔ فوراً پلٹ کر کہا کہ جو آدمی سمندر کے کنارے پر ہو اور اس کو پانی کی ضرورت ہو تو اس کو کوئی پریشانی نہیں، ایسے ہی جس آدمی کا اللہ سے تعلق ہو جائے، جس کے پاس سارے خزانے ہیں، اس کو کسی چیز کی پریشانی اور کسی چیز کی طرف اس کو جو ہے مایوسی نہیں ہوا کرتی، بلکہ حق تعالیٰ آسان و عنایت کر دیتے۔ تو یہ ان بزرگوں کا جن کا تعلق اللہ سے صحیح ہے،
اللہ ان کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، دنیا کی تنگیوں سے حفاظت کر دیں، مدد کر دیں ان کے دل کا رخ اللہ کی طرف سے۔ حق تعالیٰ نے اپنے خاص بندہ عباد الرحمن جن میں چند صفتیں بیان کی، ایک صفت یہ بیان کی کہ اللہ کے خاص بندے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ قرآن نے خاص بندوں کا ذکر کیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہا کہ وہ لوگ کہ رات گزارتے اپنے پروردگار کے سامنے رکوع اور قیام میں۔ ایک تو راتوں میں اللہ کے سامنے خوب مانگتے ہیں، اللہ رب العزت سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ دوسری جو صفت بیان کی، وَيَقُولُونَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما، کہ بے شک جہنم کا عذاب دائمی رہنے والا ہے، چپکنے والا ہے، لازمی ہے۔ یہ جو معنی حضرات صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، تو یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ لوگ یہ معنی لکھتے ہیں کہ اسی لیے قرض خواہ کو غریم کہتے، قرض دار کو، کیونکہ اس پر وہ لاحق رہتا ہے، مانگنے والا جو قرضہ جس نے دیا ہے یہ اس پر رہتا ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر غریم اپنے غریم کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جہنم ایسی ہے جو اس میں گیا اس کو چھوڑے گی نہیں۔ تو یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں حق تعالیٰ شانو جہنم میں ڈال نہ دے۔ فکر یہ کرنی ہے کہ دوزخ میں لے جانے والے سارے اعمال سے ہم بچیں۔ ہر گناہ آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، آدمی دھوکے میں نہ رہے۔ مثلا ایک آدمی یہاں مانگرول سے بس میں بیٹھا راجکوٹ جانے کے لیے، اگر یہ راجکوٹ کی روٹ والی بس میں بیٹھا ہے تو یہ راجکوٹ پہنچ جائے گا، اور اگر یہ دوسرے روٹ پر بیٹھا ہے دوسرے روٹ کی گاڑی پر تو نہیں پہنچے گا۔ ایسے ہی جو آدمی ایسا کام کرے جو جہنم میں لے جاوے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے، نماز نہ پڑھے، حرام مال کھاوے، چوری کا، خیانت کا، دھوکے بازی کا، ظلم کا، لون کا، سود کا، شراب بیچ کر، اس وقت حرام کا جو ہیں روزی کے اتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ اس پر آدمی لپکتا ہے۔ ایک آدمی نے خیانت کر کے بنگلہ بنا لیا تو دوسرا چوری اور خیانت سے 2 بنگلہ بنائے۔ ایک نے ایک کار لے لی تو دوسرا خیانت کر کے 2 کاریں لائے۔ لیکن یہ دھوکہ ہے، مرنے کے ایک جھٹکے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ گدھے پر سوار تھا یا گھوڑے پر۔ یہاں اولاد کھائے گی یہ خیانت کیا ہوا مال اور ان کو مار پڑے گی وہاں۔ تو یہ دنیا میں بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ریل کی پٹری میں مر جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں مرتے، وہاں ہماری عقلیں چلتی ہیں۔ لیکن جہنم میں لے جانے والے کام جتنے بھی گناہ کے ہیں اس میں ہم حریفائی کرتے ہیں، اور اس جہنم میں لے جانے والے کاموں کی طرف زیادہ لپکتے ہیں۔ حالانکہ وہاں موت نہیں ہے، ایک آدمی بیمار ہے
تو سمجھتا ہے مر جائے تو چھوٹے، وہ چھوٹنے کی کیا بات، وہاں تو اور زیادہ سختی ہے، وہاں قبر کا عذاب ہے، میدان حشر کی پریشانیاں ہیں، جہنم کا عذاب ہے، وہاں تو اور زیادہ پریشان۔ اس لیے دنیا کے جن کاموں کو انسان غلط کرتا ہے وہاں ہم نہیں جاتے، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں اگر آدمی کو 2 پیسے دکھائی دیتے ہیں، یا کسی کا بنگلہ اور کسی کی جو ہے راحت کی زندگی بظاہر دکھائی دیتی ہے، اس سے ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ حدیثوں میں ہے کہ نافرمانی کے ذریعے جو مال بڑھتا ہے یہ خطرے کی گھنٹی، یہ اللہ کی ڈیل ہے، کسی وقت بھی پکڑ لیں گے۔ ہمارے یہاں مدارس میں فارسی میں ایک کتاب گلستہ پڑھائی جاتی ہے، جیسے شیخ سعدی کی بوستہ ہیں، اور بھی ان کی کتابیں جو فارسی میں پڑھائی جاتی ہے۔ گلستہ میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حرام خوروں کی مثال دی کہ یہ حرام کے مال جو جمع کرتے ہیں یہ خطرے کی گھنٹی پر ہے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ مثال دی کہ ایک آدمی بیمار ہے اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی، بیماری میں بدن سوج گیا، پیر بڑے بڑے ہو گئے۔ اب آدمی کیا کہیں گے، اس کی وکٹ گرے گا، مرے گا یہ اس کی آنکھیں کا بڑھنا، پیر کا پھول جانا، یہ خطرے کی گھنٹی۔ ایسے خیانت کے ذریعے، چوری کے ذریعے، دھوکہ بازی کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، بہنوں کے حقوق ادا نہ کرنے کے ذریعے، وراثت کو ہڑپ کر جانے کے ذریعے، یا سود کے ذریعے، لون کے ذریعے، ظلم کے ذریعے جو یہ مال بڑھ رہا ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ آدمی جو حرام کا مال کھاتا ہے اور اس پیسوں کے نشے میں، دنیا کے مال کے نشے میں اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے شرابی کو شراب کا نشہ چڑھتا ہے تو اس کو زمین اوپر لگتی ہے تو نیچے ہوتی ہے، پھر اس کے پیر لتھڑتے ہیں۔ ایسے دنیا کا جب نشہ چڑھ جاتا ہے اور اللہ کو ناراض کر کے جس مال کو آدمی جمع کرتا ہے، اس کے نشے میں ایسی باتوں کو دین کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے استاد مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان نشہ کی ایک مثال دے تھے۔ ایک مرتبہ ایک حجام بادشاہ کے پاس گیا، حجامت نکالوانا، بادشاہ کو منڈوانا تھا، کچھ سر کا بال کٹوانا، منڈوانا کچھ تھا، تو بلایا۔ بادشاہ نے وہیں اپنے دربار میں بلایا تو وہ بادشاہ کو کہنے لگا کہ میرا لڑکا ہے، آپ کی لڑکی ہے، شادی کرو۔ بادشاہ کا تیور گیا، وہ جو بھی اس کو بال کٹوانا منڈوانا تھا کروا، اس کو بھگا دیا۔ بعد میں وزیر کو پوچھا تو وزیر نے کہا کہ جس روم میں اس کو بیٹھا ہے اس کو کھودو، وہیں نیچے جو ہے خزانہ ہے۔ کھودا تو نکلا کہ اس پیسوں کا جو نشہ تھا اس لیے بول رہا تھا، اس کی گرمی کی وجہ سے۔ تو نشہ چڑھتا ہے آدمی کو مال کا، اس لیے اس کو ہوش نہیں رہتا۔ حالانکہ حق تعالیٰ نے صاف صاف بتایا کہ جو ہمارے حکموں سے اعراض اور منہ پھیرے گا ہم دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ صاف اعلان، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو میری یاد سے اعراض کرے، منہ موڑے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ صاف صاف اعلان، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کو قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ یہ آدمی اللہ کو عرض کرے گا میں تو دیکھتا تھا،
ہمارے احکامات کو دنیا میں اندھا بن گیا، ہمارے احکامات کو توڑتا تھا۔ یہ صاف صاف اللہ رب العزت نے قرآن میں سمجھایا ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم سدھر جائیں تو اللہ پاکیزہ زندگی دیں گے جس میں چین اور سکون ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ اس کو ہم پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہ صاف حق تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ ہم نیک بنے، اچھے کام کرے، گناہ کے کاموں سے بچے، ورنہ گناہ کے جو کام آدمی کرتا ہے تو کبھی قحط سالیوں کے دروازوں کو خدا کھول دیتے ہیں، بارش نہ ہوئے۔ یہ قحط سالیاں ایسے نہیں آتی، بلکہ حدیث شریف میں چند اعمال بتائے جن کی وجہ سے قحط سالی آتی ہے دنیا میں۔ ایک تو جب آدمی اللہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کو توڑے اور دوسرے لوگوں کے جو ہیں طریقوں کو جو دنیا میں رائج کرے اور اس پر عمل کرے، تو اللہ دشمنوں کو ایک تو مسلط کر دیتے ہیں اور قحط سالیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ دوسرا، ناپ تول میں کمی کرے، تاجر آدمی یا عموماً دودھ لے تو دودھ کم دے، یا دکاندار جو ہیں مال کم دے، پیسے زیادہ لے، تو یہ ڈنڈی مارے، کم کرے۔ ان ناپ تول کی کمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم ناپ تول کی کمی کرے گی اللہ قحط سالیوں کو لائیں گے۔ تیسرا عمل جو ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ حدیث شریف میں کہ اگر زکوٰۃ نہ دے وہ لوگ تو اللہ آسمان سے بارش بند کر دے۔ یہ بارش جانوروں کی وجہ سے برسائی جاتی، اگر جانور نہ ہوتے تو نہ برساتے۔ چوتھا عمل گناہ، ان گناہ کو آدمی معمولی نہ سمجھے، یہ گناہ سی وجہ سے قحط سالیاں آتی ہے۔ اگر ہم اللہ سے معافی مانگے اور اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کریں تو وہ ذات مسلسل برسات برسائے گی، مسلسل بارش برسائے گی۔ استغفروا ربکم، کہ تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ ذات مسلسل بارش برسائے گی۔ تو یہ مدرارا یعنی مسلسل بارش برسائے گی۔ تو یہ بارش کی رکاوٹ گناہ ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، سب توبہ کرے۔ نماز نہ پڑھنے والا بے نمازی کی توبہ ہے کہ نہ مسجد میں آوے۔ اسی طرح ایک آدمی تسبیح تو پڑھتا ہے لیکن حرام کا کھاتے، اس کی سب سے بڑی توبہ حرام کام چھوڑ دے۔ ایک سود خور ہے، اس کے سب سے بڑی توبہ یہ ہے کہ سود خوری چھوڑ دے۔ ایک بے نمازی ہے تو نماز پڑھے، اس کی توبہ یہ ہے، خالی استغفر اللہ نہیں بلکہ پکا ارادہ کرے ہم جو گناہ کرتے ہیں چھوڑ دے، اور جن نیک کاموں سے ہم دور ہیں وہ کرے، تو پھر آسمانوں سے مسلسل بارش برسائی جائے گی۔ بارش کے لانے کا ایک ذریعہ جو ہے گناہ سے بچنا ہے کہ آدمی صحیح راہ پر پڑ جائے، پرہیزگار بن جائے۔ جب آدمی گناہ سے بچنے والا بنے گا تو پھر حق تعالیٰ آسمان و زمین اور آسمان کے برکتوں کو کھول دے گا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کو کھول دے دیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ ہمیں اس لیے سنایا تاکہ ہم دھوکے میں نہ رہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا۔
تو سزا دی ہوں، تو یہ خالی قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں جو حق تعالیٰ کے احکام ہیں ان پر ہم عمل کریں۔ تو یہ بارش جو ہے، بارش کے لیے ایک تو ہم میں ہر آدمی صدقہ کرے، یاسین پڑھے، دعا مانگے، دعاؤں کا اہتمام کرے، دعاؤں سے بارش اللہ برسائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر نے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، کیسے رب کس رب کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس رب کی دعوت دیتا ہوں، اگر کوئی چیز گم ہو جائے اس رب کو پکارے تو وہ چیز عنایت کر دے، اور قحط سالی ہو اور بارش نہ برستے ہو، قحط سالی ہو اور اللہ کو پکارے تو اللہ رب العزت قحط سالی کو دور کر دیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رہی۔ تو یہ دعوت میں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ دعا بتلائی کہ ہم دعا مانگے، دعائیں بارش کی بہت لمبی دعائیں نہ، چھوٹی مختصر دعائیں مانگے کہ اگر مختصر دعا اللہم صیبا نافعا کہ اللہ نفع بخش بارش دے، یہ تو کر سکتے ہیں ہم۔ تو بارش کے لیے ایک تو توبہ ہے، اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگنا ہے، اور لوگوں کے حقوق کو ہم ادا کریں، ہماری بہنوں کا ہے یا کسی کا لے لیا تو دے دے وے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کو عذاب کے اثرات دکھائی دینے لگے تھے، جب انہوں نے پکی توبہ کی۔ ان توبہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے مکان میں اینٹ کسی کی لے لی تھی اس کو بھی نکال کر دی، اور آہو زاری کی قوم نے حق تعالیٰ سانو نے عذاب کو ہٹا دیا۔ کہ بارش ابھی برس نہیں رہی ہے، ان بارش کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، اور جتنے مجمع میں ہیں لوگوں کے حقوق لیا ہے دے دے، معمولی نہ سمجھے، ورنہ ہم لوگ جس دھوکے میں آج پڑے ہوئے ہیں یہ دھوکہ جو ہے مرنے کے ایک جھٹکے میں کھل جاتا ہے۔ اس لیے یہ بارش جو ہونے کے لیے جو سبب جو ہے، ایک تو توبہ ہے، استغفار ہے، تقویٰ ہے، اللہ رب العزت کے سامنے آہو زاری کرنا ہے۔ ہماری دعا رائے گا نہیں جاتی۔ ہمارے یہاں آج سے تقریباً 40 سال پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ یاسین شریف پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا جو ہے، مولانا کا نام بھی یاسین تھا، وہ گاؤں کے مکتب میں پڑھاتے تھے۔ اس زمانے میں مولانا ابراہیم صاحب دیولا اور یہ لوگ گاؤں میں پڑھاتے تھے۔ یہ مولانا یاسین صاحب نے ایک خواب دیکھا کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اٹھے، میلے کے یاسین تو آئے کیا؟ پھر بات ہوئی، اس میں نبی علیہ السلام نے تکیے کے نیچے سے بہت سی درخواستیں کہ اللہ کے دربار میں پہنچی ہوئی ہے۔ یہ درخواستوں میں کہ گاؤں کی بھی درخواست ہے، آپ کے اللہ کے یہاں پہنچی ہے، حق تعالیٰ سانو خوب بارش برسائیں اور خوب غلہ ہوگا۔ اب یہ لوگ یاسین پڑھتے تھے، گاؤں والے آئے کہ چلو استسقاء کی نماز پر اب نا امیدی جیسا ہے، تو مولانا ابراہیم صاحب دیولا، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ پڑھاتے تھے۔ انہوں نے کہا بارش کی دعا، انہوں نے خواب دیکھا، خواب کا بیان کیا تھا انہوں نے مکتب میں کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، اس لیے اب استسقاء بھی نہ کیا جائے، کیونکہ خواب اگر صحیح ہے تو بارش ہوگی۔ تو نہیں کیا، اور گاؤں والے کہہ رہے کہ جو اگر بارش نہیں تیری خیر نہیں، لیکن دوسرے دن خوب بارش ہوئی اور خوب غلہ ہوا۔ تو ہم اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ہماری ہر دعا مقبول ہے اور ہماری ہر دعا محفوظ ہے۔ ہم دعا مانگیں گے اللہ قبول کر لے گا، ہماری پریشانیوں کو ہٹا دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا آنے والی بلاؤں سے بچا لیں گے۔ اس وقت ایک تو یہ بارش کی دعائیں خوب کرنے کی ہے، اور دوسرا حالات کے تغیر اور تبدیلی کی دیکھتے ہوئے
اللہ تعالی ہماری جانوں کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کی، ہمارے مدارس، مکاتب، خانقاہیں، ہماری دعوت و تبلیغ کی محنتیں، ہمارے دین کے جتنے بھی شعبے ہیں جو صحیح طریقے پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کرے۔ جو غلط طریقے سے چلا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی صحیح طریقے سے چلانے کی توفیق دے۔ اس کی خوب دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ رحمت کی خوب بارش برسائے، اور یہ بارش جو ہیں ہمارے لیے کھیتیوں کی آبادی، اور یہ مال جو ہمیں ان کھیتیوں کے ذریعے ملے، اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی خوب توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔